نصیب یوں میرا جاگا، درود پڑھ پڑھ کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین۔ ما سبق میں قوم لوط کے ہلاکت کا واقعہ بیان ہوا کہ ان پر اللہ تبارک و تعالی نے کیسے کیسے عذاب نازل فرمایا اور ان کا جرم کیا تھا۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالی کفار مکہ کو ڈرانے کے لیے اور ان کی عبرت کے لیے کچھ واقعات کی طرف اور اجمالی طور پر اشارہ فرما رہا ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبی بنایا اور آپ کو نبی بنا کر کے فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ فرعون یہ ایسا بادشاہ تھا جس نے تقریباً 400 سال تک بادشاہت کی، اور اس بادشاہت کے نشہ میں وہ ایسا چور ہو گیا تھا کہ اپنے ربوبیت کا اعلان کرنے لگا تھا، اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرنے لگا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو اور اس کے قوم کو، فرعون اور اس کی قوم کی اصلاح کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ حکم دیا کہ فرعون کی طرف جاؤ۔ اللہ نے آپ کو ید بیضا کا اور عصا کا معجزہ بھی عطا فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، آپ جب اس کو ڈال دیتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ کبھی آپ کو آرام کرنا ہوتا تو آپ اس کو زمین پر گاڑ دیتے تو وہ درخت بن جاتا تھا، آپ اس کے سائے میں آرام کرتے۔ اور آپ کو اگر کبھی کوئی پھل وغیرہ کھانے کی خواہش ہوتی تو آپ اس کو زمین میں گاڑ دیتے تو وہ درخت بن جاتا اور فوراً اس میں پھل نکل کر کے پک جاتے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ عطا فرمایا اور ساتھ ہی ید بیضا کا معجزہ عطا فرمایا کہ آپ جب اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالتے تھے تو وہ سورج سے زیادہ چمکدار ہو جاتا تھا، روشن ہو جاتا تھا۔ یہ معجزات اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے اور فرعون کی طرف بھیجا، لیکن فرعون سرکش، متکبر اور گھمنڈی تھا۔ وہ اپنے گھمنڈ میں چور رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر بتا دیا، ساحر بتا دیا، دیوانہ بتا دیا، اور ایمان لانے سے منکر ہوا، یہاں تک کہ اس نے جادوگروں سے مقابلہ بھی کروایا۔ اس کا تفصیلی واقعہ سورہ قصص میں موجود ہے، وہاں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہاں صرف اجمال بیان کرنا ہے، مختصر سا بیان کرنا ہے۔ تو فرعون ہر طریقے سے ایمان لانے کا منکر ہی رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کی جانب سے لائے تھے، اللہ کے فرامین و احکام، ان کو جھٹلایا۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کے پورے لشکر کو، اس کی پوری قوم کو سمندر میں غرق کر دیا۔ تو اسی کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اور ہم نے موسیٰ میں نشانیاں چھوڑی جبکہ ہم نے انہیں فرعون کی طرف بھیجا ایک روشن سند کے ساتھ۔ فتولی برکنہ، تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ پھر گیا ایمان لانے سے، وہ ایمان نہیں لایا۔ وقال ساحر اور مجنون، اور کہا کہ یہ جادوگر ہیں یا دیوانے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فاخذناہ وجنودہ، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا، اپنی گرفت میں لے لیا۔ فنبذناہم فی الیم، اور ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ وہو ملیم، اس حال میں کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا۔ جب وہ سمندر میں ڈوب رہا تھا اس وقت وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ ایمان لے آیا ہوتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کو مان لیتا تو اس عذاب سے بچ جاتا، لیکن اب ملامت کرنا
کوئی بھی نفع دینے والا نہیں تھا، کیونکہ موت کے وقت ایمان لانا یہ قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ جب انسان غرغرے کے عالم میں ہو اس وقت اگر ایمان لے آئے تو اس وقت ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اور فرعون نے اسی وقت ایمان لانے کا دعویٰ کیا تھا، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ یہ فرعون نے ڈوبتے ڈوبتے کہا تھا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اس کے نافرمانی کا عذاب چکھا دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجمالی طور پر یہاں قوم عاد کا بھی ذکر فرمایا، اور قوم عاد کے تعلق سے میں تفصیلی بیان غالباً چھٹے سبق میں کر چکا ہوں، تو آپ وہاں سن سکتے ہیں۔ لیکن یہاں اجمالی بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کے درمیان تبلیغ کرتے رہے، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ہوا کا عذاب بھیجا۔ ایسی تیز و تند ہوا تھی کہ وہ ان کے مکانوں تک کو اڑا لے گئی، اور ان سب کو اسی ہوا میں ہلاک کر دیا گیا۔ 7 راتیں اور 8 دن وہ مسلسل ہوا چلتی رہی۔ اس کا تذکرہ اس سے پہلے چھٹے درس میں غالباً کیا جا چکا ہے، آپ وہاں سن سکتے ہیں۔ تو فرمایا وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اور ہم نے قوم عاد میں نشانیاں چھوڑی جب کہ ہم نے ان پر ایک خشک ہوا بھیجی۔ ما تذر من شیء عتت علیہ، وہ کسی چیز پر نہیں گزرتی الا جعلتہ کالرمیم، مگر اسے گلا ہوا بنا کر کے چھوڑتی، بالکل بوسیدہ بنا کر کے چھوڑتی۔ وہ جس چیز پر بھی گزر جاتی تھی اس چیز کو تباہ و برباد کر دیتی تھی، ہلاک کر دیتی تھی، بوسیدہ بنا دیا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد قوم سمود کا ذکر آیا۔ تو قوم سمود جو تھی یہ لوگ وادی حجر میں رہتے تھے، اور ان کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ قوم عاد جو تھی اس کو عاد اولا اور قوم ارم بھی کہا گیا، اور یہ جو قوم سمود تھی اس کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ یہ عاد اولا کے 100 سال کے بعد تقریباً ہوئے۔ وادی حجر میں رہتے تھے جو مدینہ اور شام کے درمیان میں ہے، اور مکہ سے بھی غالباً 300 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ آج بھی وہاں پر وہ کھنڈرات اور وہ نشانات موجود ہیں، وہ پوری بستی موجود ہے، لیکن وہاں بستی میں رہنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ پوری بستی اسی طرح موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی یاد دلا رہی ہے وہ بستی، کہ اس بستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے عذاب نازل فرمایا تھا۔ یہ جو قوم سمود تھی انہیں سمود اس لیے کہا جاتا ہے، ایک قول یہ کیا گیا کہ ان کے پاس پانی کم تھا، اور عربی زبان میں کم پانی کو سمد کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کی زبان میں جو ہے کم پانی کو سمد کے نام سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ ان کے پاس ایک ہی کنواں تھا، اسی سے پوری بستی اور پوری قوم جو ہے سیراب ہوتی تھی، اسی لیے ان کو سمود کہا گیا۔ اور دوسرا قول ان کے سلسلے میں یہ کیا گیا کہ سمود جو تھا ایک شخص تھا جس کا شجر نسب ہے سمود ابن عبید ابن اوس ابن عاد ابن ارم ابن سام ابن نوح۔ تو اس طرح یہ سمود جو تھا اس کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے۔ تو انہی کی اولاد میں سے یہ لوگ تھے، اس لیے ان کو قوم سمود کہہ دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ اللہ کے جلیل القدر نبی تھے۔ آپ کا شجر نسب صالح ابن عبید ابن ماسخ ابن عبد ابن جاور ابن سمود ہے۔ تو اس طرح جا کر کے حضرت صالح علیہ السلام بھی سمود میں مل جاتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان مبعوث فرمایا۔ یہ قوم بت پرستی میں مبتلا تھی، بتوں کی پرستش کرتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بت پرستی سے روکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ان کے لیے جو لائے تھے وہ ان کے سامنے پیش کیے، لیکن یہ قوم سرکش تھی، ایمان لانے سے انکار کیا۔ کچھ لوگ تو ایمان لائے، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے کے منکر ہوئے، اور ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا۔ معجزہ کیا طلب کیا؟ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ شرط رکھی کہ ہماری عید کا دن آنے والا ہے، اور ہم اپنا عید کا تہوار شہر سے باہر منانے کے لیے جاتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے، اور ہم چل کر کے اپنے بتوں سے دعا کریں گے، آپ چل کر کے اپنے اللہ سے دعا کیجیے گا، اپنے خدا سے دعا کیجیے گا، جس کی دعا قبول ہو جائے گی
وہ جو ہے متبوع ہو جائے گا، اور جس کی دعا قبول نہیں ہوگی وہ اس کی اتباع کرے گا، فرما برداری کرے گا۔ تو اس طرح اللہ تبارک یہ حضرت صالح علیہ السلام تیار ہو گئے جانے کے لیے، شہر کے باہر گئے، قوم نے بتوں سے دعا کی، ان کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اب باری تھی حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کرنے کی، تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ میں کیا دعا کروں؟ تو ایک شخص جندع ابن عمرو نام کا تھا، اس نے کہا کہ یہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے، پہاڑ کا نام کافیہ تھا، کہا یہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہاڑ سے حاملہ اونٹنی پیدا فرما دے اور آتے ہی وہ بچہ جنے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں دعا کروں اللہ میری دعا قبول فرما لے تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ تو اس نے ایمان لانے کا اقرار کر لیا، کہا ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اس پہاڑ میں وہی کیفیت پیدا ہوئی جو کسی جانور کو بچہ پیدا ہونے کے وقت ہوتی ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ پہاڑ پھٹا اور اس سے ایک 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکلی اور آتے ہی اس نے بچہ جنا۔ تو یہ دیکھ کر کے جندع ابن عمرو جنہوں نے یہ فرمائش کی تھی وہ ایمان لے آئے، ان کے ساتھ 2-4 لوگ اور ایمان لے آئے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اکثر لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کیا، اکثر لوگ ایمان نہیں لائے۔ انہیں میں ذواب ابن عمرو تھا، حباب تھا اور رباب ابن یمعر تھا۔ یہ 3 اشخاص جو تھے یہ ایمان نہ لانے میں پیش رہے، آگے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے حکم دیا کہ دیکھو یہ اونٹنی اللہ کی ہے، اللہ نے اسے اپنے حکم سے پیدا فرمایا ہے، حکم کن سے پیدا فرمایا ہے، لہذا تم لوگ اس اونٹنی کو آزار مت پہنچانا، تکلیف مت دینا۔ ان کے پاس ایک کنواں تھا جس سے وہ پانی پیتے تھے، تو حضرت صالح علیہ السلام نے حکم دیا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم لوگ پانی پینا۔ خیر یہ باری مقرر ہو گئی، تو جس دن اونٹنی کی باری ہوتی تھی وہ اونٹنی اور اس کا بچہ دونوں مل کر کے پورا کنواں خشک کر دیتے تھے، اور جب دوسرے لوگوں کی باری ہوتی تھی تو وہ لوگ اپنے نوبت پر اور اپنی باری پر پانی پیتے تھے۔ لیکن جس دن اونٹنی کی باری ہوتی تھی اس دن پوری قوم کو ایک بوند بھی پانی نہیں ملتا تھا۔ اس سے وہ لوگ پریشان ہوئے، حالانکہ وہ اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری قوم کے لوگ سیراب ہو جاتے تھے اور اپنے برتنوں کو بھی بھر لیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہ لوگ پریشان ہوئے۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس اونٹنی کو راستے سے ہٹا دیا جائے، اور مشورہ کر کے ان میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا قدار ابن سلف۔ تو یہ قدار ابن سلف جو رہا یہ پیش رہا اور اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی، وہ اونٹنی مر گئی اور اس کا بچہ جو تھا وہ فوراً اسی پہاڑ کی طرف بھاگا اور پہاڑ پھٹا، پہاڑ نے اس بچے کو اپنے آغوش میں لے لیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اب تم پر عذاب آنے والا ہے، تمہیں 3 دن کا موقع دیا جا رہا ہے، یہ 3 دن تم فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس عذاب کی نشانی کیا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا پہلے دن تمہارا چہرہ زرد ہو جائے گا، دوسرے دن تمہارا چہرہ سرخ ہوگا اور تیسرے دن سیاہ ہو جائے گا۔ حاصل کلام ایسا ہی ہوا، جب ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا تو انہیں اپنے ہلاکت کا بالکل یقین ہو گیا کہ اب ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ پھر چوتھے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا۔ عذاب اس طور پر آیا کہ یہ سب کے سب سو رہے تھے، فرشتوں نے ایک چیخ لگائی اور سب کے سب وہیں سوتے رہ گئے۔ ان کا جو ہنر تھا وہ ہنر یہ تھا کہ انہوں نے قوم عاد کو دیکھا تھا کہ ان کی بستیوں کو ہوا نے اجاڑ دیا تھا، ان کے مکانوں کو اڑا دیا تھا، تو انہوں نے پہاڑوں میں مکان تراش لیے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ پہاڑوں کو ہوا اڑا نہیں پائے گی، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح چاہے عذاب لانے پر قدرت رکھتا ہے، اس کے عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، نہ تو پہاڑ اور نہ ہی کوئی دوسری چیز۔ آج بھی وہ پہاڑ اور ان پہاڑوں میں وہ مکانات، وہ نشانات سب موجود ہیں، اور آج اس بستی کا نام مدین صالح ہے، جہاں یہ مکانات تو ہیں لیکن وہاں رہنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر فرمایا اور فرمایا وفی سمودا اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، اور ہم نے قوم سمود میں نشانی رکھی جبکہ ان سے کہا گیا کہ تم ایک مدت تک فائدہ اٹھا لو، بس دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھا لو۔ فعتوا عن امر ربهم، تو انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالی۔ فاخذتهم الصاعقہ، تو انہیں چنگھاڑ نے آ لیا، انہیں ایک چیخ نے آ لیا، وہم ينظرون، اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے۔ فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین، تو نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکتے تھے کہ وہ کھڑے ہو کر کے بھاگ لیتے یا اللہ سے عذاب کا بدلہ لے لیتے، وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔
پھر آگے قوم نوح کے بارے میں فرمایا گیا وقوم نوح من قبل، اور ہم نے اس سے پہلے قوم نوح کو ہلاک کیا، انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ لوگ نافرمان تھے۔ تو اس طرح جتنی بھی قومیں نافرمان گزریں، انبیاء کرام کی تکذیب کی، رسولوں کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب پر جو ہے اپنا عذاب نازل فرمایا اور سب کو ہلاک و برباد کیا۔